میثاق جمہوریت، یہ پاکستان کی دو سب سے بڑی سیاسی پارٹیوں، جو اس وقت سب سے بڑی پارٹیاں تھیں، یعنی پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک وعدہ تھا، ایک معاہدہ تھا، ایک میثاق تھا، جس کے مطابق یہ طے پایا گیا کہ دونوں پارٹیاں، ان میں سے کوئی بھی پارٹی حکومت میں ہو، دوسری پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار بن کر مخالف پارٹی کی حکومت نہیں گرائے گی۔ یعنی یہ معاہدہ تھا جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے، جمہوریت کا سرکل چلتے رہنے کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کے بیرکس تک پہنچانے کے لیے، یعنی وہ سیاست سے دور رہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ دونوں بڑی پارٹیاں اب آپس میں معاہدے کر لیتی ہیں اور ہمارا اعلی کار نہیں بننا چاہ رہی، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو سیاست میں شیر نہیں رہا، تو انہوں نے ایک پپٹ، ایک اور سیاسی بت، اس کو گود لیا اور اس کو لانچ کر دیا۔ میڈیا پر ہر جگہ پر اس کی پذیرائی کی گئی، اس کو صادق و امین، بڑا کوئی تبدیلی اور بڑا کوئی اس طرح بنا کر پیش کیا، ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مکمکا ہے، پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ تو مکمکا ہے کہ بھائی ایک بار آپ کی پھر میری، پھر آپ کی پھر میری، تو ان دونوں کو گھر بھیجو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کے ان دونوں پارٹیوں کو، ان دونوں حکومتوں کو ختم کیا اور خود اقتدار میں آ گیا، جیسے تیسے بھی آیا، لوٹے جمع کر کے خود آیا۔ اس نے ایک جمہوری عمل کو ڈیریل کیا اور ایک جمہوری معاہدہ جو تھا اس کو ختم کر دیا۔ اس نے جمہوریت قائم ہونے کی، پاکستان میں جمہوریت آنے کی ایک آخری امید کو بھی ختم کر دیا۔ ایک جو پھڑکتی ہوئی لو تھی، ایک دیا تھا، شمع تھی، اس کو بھی اس نے بجھا دیا۔ اب دونوں پارٹیوں نے دیکھا کہ یار اب تو معاملہ بڑا خراب ہے، اس شخص کی، اس خود پسند شخص کی انا اس قدر زیادہ تھی، یہ کہتا تھا کہ میں نہیں کھیڈاں گا تو میں کسی نے بھی نہیں کھیڈن دواں گا۔ اب دونوں پارٹیوں نے، جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، پیپل پارٹی اور نون لیگ نے، جب دیکھا کہ اب معاملہ بالکل پہلے جیسا نہیں رہا، اب یہ شخص اس قدر شدت پسند ہے، شر پسند ہے کہ یہ سیاسی معاملات کرنا ہی نہیں چاہتا، یہ خود بھی ایک ڈکٹیٹر ہے، تو ان کو چاہتے نہ چاہتے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا پڑا، ان کے ہاتھ میں اعلی کار بننا پڑا، اسٹیبلشمنٹ کو ان کا پاور شیئر دینا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر معاملہ چل نہیں رہا تھا۔ اب یہ شخص جس نے قبول بھی کیا ہے اور اب اس کے جو ہے حاشیہ بردار اب یہ چیز مان بھی رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا نون لیگ کی حکومت گرا کے، اب یہ جنہوں نے جمہوریت کی آخری امید کو بھی قتل کر دیا، ختم کر دیا، اب یہ لوگوں کو جمہوریت کا درس دے رہے ہیں، اب یہ آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، اب یہ کہتے ہیں آپ جمہوریت، آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ اب چونکہ ان کا سیم پیج پھٹ گیا ہے، اب چونکہ ان کی دم پر پاؤں آ گیا ہے، اب چونکہ اقتدار سے نکال دیے گئے ہیں، اب یہ بڑے جمہوری ہو گئے ہیں، اب یہ بڑے انقلابی ہو گئے ہیں، اب یہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ان سے بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں، ان سے بڑا جمہوریت کا مخالف کوئی نہیں، یہ خود ڈکٹیٹر ہیں، خود پسند ہیں، اور یہ صرف ایک شخص کے گرد گھومتے ہیں، شخصیت پرستوں کا ایک یہ کلٹ ہے، ٹولہ ہے،